السلام علیکم باجی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً مرحبا، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ بہت ہی بے صبری سے انتظار تھا ہم سب کو، ہے نا، صحیح بخاری کی کلاس کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب جی کے باجی بیٹھنے ہاں۔ کو قبول فرمائے۔ اور چلیے اب ہم آغاز کرتے ہیں صحیح بخاری کی کلاس کا، تو کیوں نہ اللہ کے کلام سے شروع کیا جائے۔ تو میں آواز قل ان کنتم، قل آپ کہہ دیجئے، ان اگر تم ہو تو حبون محبت رکھتے ہو اللہ کی، فتبعونی تو میری پیروی کرو، یحببکم تم سے محبت کریں گے اللہ، یغفر لکم اور تمہیں بخش دیں گے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، واللہ اور اللہ بہت بخشنے والے، بہت مہربان ہے۔ کل اب کہہ دیجئے، وَأَطِیعُوا تم اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اگر تولو وہ پھر جائیں گے، فَإِنَّ تو بے شک اللہ لا يحب نہیں دوست رکھتے ہیں الکافرین کافروں کو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بہت پیاری تلاوت، الحمدللہ، اللہم زد فزد۔ تو چلیے اب ان کو بلاتے ہیں جن کی بہت پیاری آواز ہے اور سنتے ہی سب کھل جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو میں آواز دیتی ہوں خزینہ کو کہ وہ آئے اور ہمیں کچھ سنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکڑ، وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکڑ، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت
اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکڑ وہ چاندی سی مٹی وہ سونے سے کنکڑ وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ وانتم فجزاکم اللہ خیرا کثیرا ماشاء اللہ بارک اللہ بہت ہی پیاری آواز بہت مزہ آیا ہے نا الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرمائے اللہم صلی علی ایک منٹ محمد فاطمہ دن مبارک جی جی باجی خزینہ آپ لنک چالو کرو بیٹا سیکنڈ والی جی جی باجی میں کر رہی سیکنڈ ہوں لنک سے جوائن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی بیٹا فاطمہ آپ جی جی باجی جزاک اللہ خیر میں وہی بول رہی تھی سب کو کہ دیکھیے 100 پارٹیسپینٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ تو ابھی ہماری سیکنڈ لنک جو ہے وہ خزینہ سٹارٹ کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی لیفٹ ہوتا ہے کلاس سے لیو ہو جاتا ہے تو پھر اگر وہ نہیں جوائن کر پاتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ سیکنڈ لنک سے سٹارٹ کرے ٹھیک ہے ہم نے سارے گروپس میں شیئر کر دی ہے الحمدللہ دونوں لنک جو ہے ہماری شیئر ہو چکی ہے تو کسی کو بھی پرابلم آئی یا آپ کو میسج بھی آتا ہے پرسنل پہ تو آپ ان سے کہیے گا کہ وہ سیکنڈ لنک سے جو ہے وہ جڑ جائے الحمدللہ تو چلیے اب الحمدللہ ہم نے اتنی پیاری تلاوت سن لی اور اتنی پیاری آواز میں خزینہ کے نعت سن لی سبحان اللہ تو اب میں ان کو آواز دیتی ہوں جن کی آواز سننے کے لیے ہم سب بے قرار رہتے ہیں ہمارے پیارے باجی جو ہے محسنہ باجی کو میں انوائٹ کرتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنے سیشن کو سٹارٹ کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت پیاری پیاری محفل جمی ہوئی ہے اللہ پاک کا احسان ہے اللہ پاک کا شکر ہے الحمدللہ ایک لنک پوری ہو گئی ہے بیٹا آپ لوگ سیکنڈ لنک سے جوائن کیجئے بس اسٹارٹ کر دیا ہے خزینہ نے ٹھیک ہے
इंशाल्लाह ताला, ठीक है। ओके, तो मेरी आवाज सेकंड लिंक वालों को आ रही है क्या? सेकंड वालों को आ रही है मेरी आवाज? जी बाजी आ रही है। आ रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ओके, तो चलो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? आप अल्हम्दुलिल्लाह लोग बाजी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। से है बाजी। आप लोग अस्सलाम मुझे वालेकुम जानते होंगे। रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम। सब लोग जानते होंगे ना मुझे, मोहसिना हाँ अकबानी। बाजी, सब जी अच्छे से बाजी। जानते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम यहाँ जमा हुए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को समझने के लिए। तो आप लोग चाहते हैं ना कि हदीस और सुन्नत, है ना, इसके बारे में हमारे दिल में मोहब्बत हो, क्योंकि कोई भी चीज मोहब्बत के बिना, है ना, स्टार्ट ही नहीं होती। वो कहानी ही स्टार्ट नहीं होती है, वो स्टोरी ही स्टार्ट नहीं होती, वो वाकया ही स्टार्ट नहीं होता है जब तक कि मोहब्बत ना हो। आप लोग मानते हैं ना इस बात को? जैसे हमारी जिंदगी स्टार्ट होती है, एक जिंदगी जो माँ बाप के साथ होती है, दूसरी जो हमारे शौहर के साथ होती है, ससुराल वालों के साथ, तो सबसे पहले जो जरूरत होती है वो मोहब्बत की होती है ना। जब मोहब्बत दिल में बैठ जाती है ना, तो फिर वो मोहब्बत ही होती है जो इताअत की तरफ, इत्तिबा की तरफ हमको माइल करती है। सब लोग एग्री हो? हम्म, जी बाजी। जी एग्री हो बाजी। ना? जी बाजी। मोहब्बत बहुत जरूरी है ना। क्या तो बाजी? मोहब्बत लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, लेकिन सच में मोहब्बत क्या होती है पहले हम ये समझेंगे। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा तरतीब क्या होगा? सबसे पहले बाबुल बदी बदी वही जो है ना, वही नाजुल होने की जो बाब है, पहले हम वहां से स्टार्ट करेंगे, है ना। बाब मतलब लेसन होता है। लेसन जो है, वन जो है, जो स्टार्टिंग वही कैसे नाजिल होनी, शुरुआत कैसे हुई वही की, वो पहले हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन पहले मैं चाहती थी कि हमारे दिलों में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को और हदीस को क्यों फॉलो करें, क्यों हम इत्तिबा करें, क्यों हम पैरवी करें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये जरूरी है हमको समझना। तो आज का जो सेशन होगा, पहले स्टार्टिंग में हम ये देखेंगे कि अल्लाह ने हम पे क्या क्या एहसानात किए हैं, है ना, कैसे अल्लाह ने हम पे एहसान के ऊपर एहसान किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा आका करीम, है ना, नबी बनाकर हमारे लिए क्या कर दिया, टीचर, मुअल्लिम, हर 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 चीज के लिए हमारे लिए क्या बना के भेज दिया, रोल मॉडल बना के भेज दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम देखेंगे कि हदीस और सुन्नत की क्या अहमियत है। हम्म, उसके बाद हम देखेंगे कि जो हम बुक पढ़ने जा रहे हैं, जो किताब है, जो कुरान के बाद सबसे सही किताब है ना, कुरान के बाद किताबों में से जो, है ना, है वो सबसे बेहतरीन और सबसे सही जो किताब है, वो क्या मानी जाती है सबके नजदीक, जो सब आइमा कराम मुहद्दिसीन सबके उलमा के नजदीक सबसे जो सही है वो क्या है, सही बुखारी है। तो हम वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम ये तो देख लेना कि इस किताब को, इस मजमूए को लिखने वाले इमाम इमाम बुखारी जो है, वो कैसे थे, वो कौन थे, वो कौन सी हस्ती थी जिसने इतनी अच्छी किताब लिख दी कि उसको कुरान के बाद, अल्लाह के कलाम के बाद इंसानों की किताबों में पहला दर्जा मिलता है। अल्लाह की किताब के बाद इंसानों की लिखी किताबों में पहला दर्जा मिलता है, अव्वल दर्जा मिलता है ना, सही के रूप में, है ना। तो हम वो उनके बारे में पहले पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक। आज हम क्या करते हैं, पहले ये समझते हैं कि हदीस और सुन्नत है क्या, इसको फॉलो करने से क्या इनाम मिलेगा, और अल्लाह ने कुरान में इसके बारे में क्या फरमाया है, जो फॉलो नहीं करेगा उसको क्या गुनाह है ना, उनके बारे में क्या ताकीद फरमाई गई है। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व मिनस्सन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लजीना आमनु व अमिलुस स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। देखिए, इन नशिस्तों का आगाज हम अपने पाक परवरदिगार की हम्दो सना, अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूदो पाक से करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आली मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद वाला आली मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोग एकदम खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला, एकदम टॉप वालेकुम ऑफ देना, अस्सलाम सबका जोश वरहमतुल्लाहि। जोश ऊपर होना चाहिए एकदम कि अरे हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, हदीस के बारे में जानने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। हदीस किसे कहते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। हदीस क्या है, मुहद्दिसीन कौन है, हदीस क्या होती है, मैं इतना शॉर्ट में आपको बताती हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी फरमाया जुबान मुबारक से या फिर अमल करके दिखाया, है ना, या जो भी आपने तकरीर की, मतलब अगर उनके सामने कोई करता था, है ना, कोई चीज करते हुए सहाबा कराम दिखते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका नहीं और उनको टोका नहीं, उसका मतलब क्या था, आप उससे राजी थे, तो उसका मतलब ये होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा वो फरमाया वो, जो आप अमल करके दिखाया वो, और जो आपने तकरीर की वो, और आपकी जो शिफाते कामिला है ना, वो सब चीजें क्या कहलाती है, हदीस में आती हैं। ये सब चीजें हदीस है। सुन्नत क्या होता है, सुन्नत वो होता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब करके दिखाया है ना, जो जो आपने किया अपनी जिंदगी में वो सब क्या है, सुन्नत है। हम इसको डिटेल में और नेक्स्ट सेशन में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे कि हदीस क्या होती है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार की हदीस है, उनके एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे और इमाम बुखारी की थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरे सेशन में जो है हम इंशाल्लाह ताला पहली, है ना, पहली हदीस से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। सब लोग को समझ में आ गया अपना तरतीब क्या रहेगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ना। अपने रहमान रब का शुक्र करें उस करीम, उस मेहरबान, उस हन्नान, उस मन्नान रब का, किसने मुझे और आपको, हम सबको अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया। हबीब खुदा का, मुहसिन इंसानियत का, रहमतुल लिल आलमीन का, खातिमुन नबीन मुस्तफ़ा मुज्तबा मोहम्मद अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया। हमें शाफी महशर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया, जिन्होंने खुद फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ, मैं आकिब हूँ, मैं हासिर हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा और क़यामत के दिन सबसे पहले मुझे उठाया जाएगा और मैं मैदान महशर में अपने हौज पर वारिद हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। हमें उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ने उम्मती बना दिया कि जब मैदान हशर में नबी, सारे नबी भी नफ्सी नफ्सी पुकार रहे होंगे, तो सब सिफारिश की दरख्वास्त करने वालों को अंबियाए किराम भी फरमाएंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाने की तरगीब देंगे। और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती वो नबी जो सजदे में पढ़ के अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, अपनी उम्मत के अफराद की बख्शिश की दुआ करेंगे। हम उन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। कितना करम किया मेरे रब ने, हम उन मेहरबान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बना दिए गए, जो सबसे पहले पुलसिरात को अबूर करने के बाद, पुलसिरात को अबूर करने के बाद मेरे आका खड़े होकर उम्मत के अफराद को आते हुए देखकर दुआएं करेंगे, सल्लिम रब्बी सल्लिम, सल्लिम रब्बी सल्लिम। अल्लाह हमें उन दुआओं का मुश्ताक बना दे, हमें इनका मुस्तहिक बना देना। अल्लाह तेरा करम कि तूने हमें शाफी कौशर का उम्मती बना दिया, जो अपने दस्ते मुबारक से जिस उम्मत को वो पानी पिलाएंगे, जिसने पानी वो पी लिया उसे कभी प्यास नहीं लगेगी, और जो उससे महरूम रह गया उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी।
اللہ کا کرم کہ ہم وہ امتی ہیں جن کو اللہ قرآن میں کیا کہہ کر فرماتا ہے، کیا کہہ کر پکارتا ہے اللہ ہم کو؟ خیر امتن، امتم وسطن، ہے نا، امتم وسطن لتکونوا شہداء علی الناس کہہ کر پکارتا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا، جس کا ذکر قرآن میں فرما دیا۔ الحمدللہ، کیا فرمایا اللہ نے؟ لقد کرمنا بنی آدم، میں نے بنی آدم پر بہت بڑا کرم کیا، سچ میں بہت بڑا کرم کیا اللہ نے۔ اب یہ احسان ہم پر کیا ہے نا، میں اور آپ اشرف المخلوقات ہے نا، کیا اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال ہے؟ میرا اور آپ کا کوئی کمال ہے کہ اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ یہ فضل، یہ کرم، یہ رحم، یہ احسان میرے رب کا ہے، ورنہ عین ممکن ہے میری بہنوں، عین ممکن تھا کہ اس خالق کے حکم سے ہم میں سے کوئی ایک چوٹی بن جاتا، ایک چڑیا بن جاتا، کوئی تتلی بنا دیا جاتا، کوئی ایک کیا ہوتا بھورا بنا دیا جاتا، کوئی مکھی یا مچھر بنا دیا جاتا، اور یہ بھی تو ممکن تھا نا کہ ہم میں سے کوئی ایک گندے پانی کے گڈھے میں تیرنے والا چھوٹا سا حقیر کیڑا ہوتا۔ لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں تو اشرف المخلوقات بنا دیا، اللہ کی ہی مخلوق ہے نا وہ بھی، اور ہر مخلوق، جو بھی مخلوق اللہ نے بنایا ہے، ہر مخلوق اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ احترام والی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مخلوق، چھوٹی سے چھوٹی چیٹی تک کا مخلوق کا بھی کیا ہے، اللہ اپنے کلام میں ذکر کرتا ہے، سب کو پتا ہے نا، سورہ میں کیا ہے، ان کے ذکر آتے ہیں۔ اللہ کے سامنے ہر مخلوق احترام والا ہے، کوئی بھی مخلوق بیکار پیدا نہیں کیا ہے، لیکن سب سے بہترین مخلوق اللہ نے ہمیں بنایا ہے، تو ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا ہے۔ اس رب کا احسان، اس کا کرم کہ اس نے مجھے آپ کو ایک انسان بنا دیا، وہ انسان جس کے لیے قرآن میں بھی فرما دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین ساخت پر انسان کو بنا دیا، اور اتنا ہی نہیں، اس نے انسان کو بہترین امت بنایا، خیر امتین کہہ کر مخاطب کیا۔ الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے خوشخبری دی کہ میں اپنی امت کی سفارش کروں گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس امت کا فرد بنا دیا جس کے لیے ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے، صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ چوتھائی جنتی میری امت میں سے ہوگی، چوتھائی جنتی، 1/4 مطلب چوتھائی جنتی میری امت میں سے ہوں گے۔ پھر آپ نے مزید اضافہ کیا، پھر اور زیادہ ہے نا اور زیادہ ان کی کیا ہے محبت اور زیادہ گہری ہوئی، انہوں نے فرمایا ہے نا دل میں ولولہ اٹھتا ہے نا کہ نہیں میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس سے زیادہ میں مانگتا ہوں اللہ سے، پھر فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ 1/3 جنتی میری امت میں سے ہوں گے، پھر فرمایا نہیں مجھے امید ہے کہ آدھے جنتی میری امت میں سے ہوں گے، پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتمی طور پر آخری طور پر فرمایا مجھے امید ہے کہ 2/3 جنتی میری امت میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، آپ سب کو اور مجھے مبارک کہ ہم 2/3 جنتی میں سے ہوں گے، ہماری امت، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 2/3 جنتی میں سے ہوگی۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے نا، الحمدللہ، الحمدللہ۔ آپ دیکھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا فرمایا، بتائیں ہمارے لیے کیا فرمایا، بتاتی ہوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 جنتیوں کی 80 صفیں ہوں گی، صفیں سمجھتے ہو نا، جیسے نماز کے لیے جو لائن بنتی ہے نا اس کو صف بولتے ہیں نا، تو لائنز، جنتیوں کی 80 صفیں ہوں گی، اور فرمایا ان 80 صفوں میں سے 60 صفیں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی، کتنی؟ 80 میں سے 60 صفحے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں گی۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب امتیوں میں سے بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے نا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے نا، ہم بہت خوش قسمت ہیں، ہمارا نصیب کہ ہماری پیدائش مسلمان گھرانے میں ہوئی، کتنا بڑا کرم ہے، احسان کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بن گئے ہم۔
بچپن سے ہی ہم کیا ہے، ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ جس کے آقا ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہے نا، جن کے یہاں پہلے سے ہی کیا ہے اللہ کے نبی ایکسپٹ کر لیے گئے۔ اللہ ہمیں امتی ہو کر شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقدار بنا دینا۔ اللہ نے مزید اور احسان کیا ہم پہ، اور کیا احسان کیا بھائی؟ اللہ نے ہمیں قرآن کی حامل امت بنا دیا۔ قرآن کی حامل امت تو بنا دیا، ساتھ ہی قرآن میں ہمارے لیے دونوں راستے، یعنی جنت کا راستہ اور جہنم کا راستہ کلیئر کٹ دکھا دیا۔ یہ بھی تو احسان ہے نا، کہ اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہوگا، دیکھو وہ انجام ہوگا، اس راستے پر چلو گے تو دیکھو وہ انجام ہوگا۔ یہ کلیئر کٹ واضح آیت بیان فرما دیا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، مطلب قرآن میں فرما دیا کہ یہ دیکھو یہ دو راستے ہیں، ہے نا، میں نے تو دو راستے دکھا دیے ہیں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کون سے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، تمہاری مرضی ہے نا، اس کا رزلٹ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پیچھے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب آ رہا ہے حدیث کی بات، اب آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے حدیث کی بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پیچھے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ جب تک اس کو تھامے رکھو گے تو راستہ گم نہیں کرو گے۔ تو میری بہنوں، راستہ گم کرنا ہے ہم کو؟ کسی کو نہیں کرنا ہے نا، راستہ تو ہم کو دکھا دیا گیا ہے قرآن میں، ہے نا؟ کیا بتا دیا گیا؟ انا ہدیناہ نجدین، پہلے ہی بتا دیا گیا کہ یہ دیکھو یہ دو راستے ہیں۔ تو جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو پکڑ لیں گے، اس رسی کو تھام لیں گے، تو ہم کیا ہے راستہ گم نہیں کریں گے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ میرے آقا کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے، ان کا قول ہے، تو پھر یہ تو یقینی ہے نا، سب کو یقین ہے نا اس پہ؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں نا، صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قول پہ یقین کرتے ہیں۔ سوچیے تو صحیح، اللہ صرف قرآن بھیج دیتا، سوچیے صحیح، عقل ہے نا، اللہ نے عقل دی ہے نا، اگر قرآن صرف قرآن بھیج دیتا، اللہ نے تو کہا تھا نا کہ پہاڑوں کو کہا تو پہاڑوں نے لینے سے منع کر دیا، سب نے منع کر دیا لیکن انسان نے قبول کر لیا، تو اللہ صرف قرآن بھیج دیتا۔ آپ کو پتا ہے نا، ایک کمپنی ہوتی ہے، ایک پروڈکٹ لانچ کرتی ہے تو کیا کرتی ہے نا، آپریٹنگ گائیڈ دے دیتی ہے کہ یہ کتاب ہے، دیکھو اس میں سب لکھا ہوا ہے کیسے کیسے اس پروڈکٹ کو چلانا ہے، تو ویسے ہی قرآن دے دیتا بس اللہ۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، پروڈکٹ کو لانچ کرنے کے بعد کبھی کبھی کمپنی کیا کرتی ہے، آپریٹ کر کے بتانے والے گائیڈ کو بھی بھیج دیتی ہے کمپنی، یہ تو بعض اوقات ہوتا ہے نا، بعد میں سیکھا نا لوگوں نے، آج کل یہ ہوتا ہے نا کہ پریکٹیکلی آ کے جو ہے کمپنی کے لوگ آتے ہم کو پریکٹیکلی اس چیز کو چلا کے آپریٹ کر کے دکھاتے ہیں، لیکن میرے اللہ نے کیا کیا، اتنے سال پہلے 1400-1500 سال پہلے کیا کیا، جب قرآن نازل فرمایا تو اس کے ساتھ کیا کر دیا، ہے نا، مزید احسان کیا اللہ نے ہم پہ، قرآن کی سمجھ اور قرآن کے فہم کی کمی کو رول آؤٹ کرنے کے لیے، ہے نا، کتاب تو بھیجا، کتاب کے ساتھ ساتھ کیا کر دیا، ہمارے لیے کمپلیٹ ہیومن ماڈل کے طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہادی، رہبر، گائیڈ، رہنما بنا کر آپ کو پیش کر دیا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا فرما دیا اللہ نے؟ سورہ احزاب میں فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لو یہ تمہارے لیے کیا ہے نا، کیا ہے، گائیڈ ہے، تمہارے رہنما ہے، تمہارے لیے ماڈل ہے نا، آپ اس کو لے کر اس کے جیسا کرتے جاؤ گے تو تم ان کے ساتھ ہی ساتھ کہاں پہنچ جاؤ گے؟ جنت میں پہنچ جاؤ گے، الحمدللہ، انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر اللہ ان دونوں کو تھامنے اور ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے اور ان کے مطابق عمل کرنے اور ان کو اڈاپٹ کرنے کی تاکید اور رہنمائی بھی فرما دی۔ اتنا ہی نہیں کہ قرآن دے دیا، حدیث دے دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو اس کے مطابق عمل کرنا اور اس کو اڈاپٹ کرنے کی تاکید فرما دی، اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا اور کرو گے تو کیا ہوگا، یہ بھی کلیئر کٹ واضح آیتوں میں سمجھا دیا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ قرآن میں اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا مقصد بھی بتا دیا کہ ان کی اتباع کی جائے، نبی کو صرف اور صرف محبت، ادب، احترام اور عقیدت کے لیے نہیں بھیجا گیا،
اونلی یہ نہیں، صرف یہ نہیں، ہاں یہ ہے، ہاں محبت کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں اللہ کیا فرماتے ہیں، ہے نا، محبت کے بغیر تو سب سے پہلی محبت اسلام کا تو یہ ہے نا، محبت کا یہی ہے، مطلب فارمولا ہے، سمجھ جائیے کہ سب سے پہلے محبت کرنی ہے اللہ سے، سب سے پہلی محبت، سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اس کے بعد جو محبت کا کرائٹیریا ہوگا وہ کس کے لیے ہوگا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا، اس کے بعد مومن لوگوں کے لیے ہوگا جو ایمان لائے ہیں۔ تو محبت کے بنا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے نا۔ بخاری کی حدیث ہے نا، آپ سب کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، میں پوچھوں گی نا تو آپ سب بولنا شروع کر دیں گے، بخاری کی جو حدیث ہے سب کو پتا ہے الحمدللہ، پھر بھی میں ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ محبت کے بغیر تو ایمان مکمل ہی نہیں ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا، ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس شخص کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ سب کو پتا عمر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ خاص صحابہ ہے نا، ٹاپ آف دی لسٹ ہے نا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے نا۔ عمر رضی اللہ عنہ بولتے اللہ کے رسول میں اپنی ذات کے بعد نا آپ سے محبت کرتا ہوں، تو بولے، فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابھی تو تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوا ہے۔ بولے اچھا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ ہے نا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے بعد میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا اللہ نے آپ صحیح فرمائے ہو، کہاں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سب سے زیادہ اللہ سے، پھر اس کے بعد سب سے زیادہ محبت تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ لیکن آپ بتائیے قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کیا کہ صرف اور صرف محبت، ادب، احترام اور عقیدت ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کرنا ہے، بس یہ نہیں کہا گیا ہے۔ ایمان کی تکمیل کے لیے محبت کا پیمانہ اللہ نے تو قرآن میں سورہ بقرہ میں ہی فرما دیا ہے، سٹارٹنگ میں ہی فرما دیا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں شدید ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے اپنی محبت کے بعد جو سب محبتوں پر غالب ہوگی وہ کون سی محبت ہے بتا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور اللہ نے سورہ نیسا کی آیت میں کیا فرما دیا، 46 نمبر کی آیت میں اللہ نے بتایا کہ میں نے نبی، رسول، پیغمبر سب کو کیوں بھیجا ہے بھائی، اللہ نے فرما دیا کہ میں نے رسولوں کو مختلف ادوار میں بھیجا ہی اس لیے تھا کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے۔ مطلب کس لیے بھیجا گیا نبیوں کو، کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کا حکم مانا جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ تمام نبیوں کو بھیجنے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ان پر ایمان لایا جائے، بس ایمان لایا جائے، صرف ایمان لانے کے لیے ہے نا، صرف محبت کرنے کے لیے، عقیدت احترام کیا جائے، نہیں، دیر واز مچ مور دین دیٹ۔ ایکچولی مقصد ان کی اطاعت، ان کو اطاعت کرنا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے لحاظ سے ہم نے اس بات کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم صرف ایمان لائیں، اس کا اعلان کریں، محبت اور عقیدت اور ادب کا احترام کرتے ہوئے لمبے لمبے دعوے کرتے رہے بس، اور ان کو اظہار کرنے کے لیے، اپنے دعووں کو اظہار کرنے کے لیے نعت خوانی کی محفلیں برپا کر لیں۔ سیرت آ رہا ہے، جب برتھ ڈے آ رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سیرت کانفرنس برپا کر لیں، جلوسیں نکال لیں بس ایک بار، اور پھر جب کہا جائے انہی تمام ایکٹیویٹیز کرنے والوں کو جب کہا جائے کہ آؤ اب حدیث کے احکامات کی اطاعت کریں گے، حدیث کے سنت کے احکامات کی پیروی کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اپنے صبح شام کو رنگ لیں گے، تو وہ اس کام سے رک جائے۔ نہیں، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اصل تقاضا ہی یہی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کو کاپی کر کے، آئیڈولائز کر کے ان کی سنت کو اپنی زندگی کا نمونہ اور رول ماڈل بنایا جائے۔ اللہ نے اس لیے قرآن میں بار بار فرما دیا، اللہ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بار بار فرمایا کہ اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرو۔ تو ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ایمان لا کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے،
تو ان سے کہہ دیجیے، اللہ فرماتے ہیں کہ محبت کرتے ہو نا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنے امتی سے، کہہ دیجئے کہ محبت کرتے ہو نا، تو اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے تم پہ لازم ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو گویا محبت کا اصل پیمانہ کیا بتا رہے ہیں اللہ؟ اتباع، پیروی، اور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلچسپی تھی، جو کرنا آپ کو پسندیدہ تھا، جو چیز وہ پسند کرتے تھے اس کی ہے نا اتباع کرو گے، ویسا کا ویسا کرو گے۔ اتباع فٹ اسٹیپس پہ چلنا، جیسے ریت ہوتی ہے، ریت پہ اگر کوئی انسان چل کے گیا ہے تو اس کے قدموں کے اوپر جیوں کا تیوں اگر آپ پیر رکھتے ہیں تو اس کو اتباع کہی جاتی ہے۔ سیم ٹو سیم قدموں کے چاپ پہ چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چلنے کو، پھرنے کو، بولنے کو، ہنسنے کو، آپ کے اخلاق کو، ہر چیز کو کیا کرنا ہے؟ پیروی کرنا ہے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ حدیث کیا کرتے تھے؟ وہ چبوترے پہ بیٹھے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے، نہ کمانے کے لیے بھی نہیں جاتے تھے، اتنی بھوک ہوتی تھی، اتنی بھوک ہوتی تھی کہ بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ہر چیزوں کو وہ نوٹ کر رہے تھے نا، کہ آپ کیسے کھاتے، آپ کیسے پیتے، آپ کی حدیثیں سب سے زیادہ جمع کی انہوں نے، اسی لیے تو جمع کر پائے نا۔ کچھ تو قربانی دینی پڑتی ہے نا۔ اگر ہم بولیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم کو جنت میں جانا ہے، اور ہم جنت میں سوچیں گے کہ یوں ہی چلے جائیں گے، اگر یوں ہی جانا ہوتا تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم؟ کیوں ضرورت تھی؟ بھوکے رہنے کی کیوں ضرورت تھی؟ بے ہوش ہو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تھے نا، وہ تو صحابی تھے۔ ہم؟ تو الحمدللہ محنت تو کرنی پڑے گی۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اچھا اتباع کر لیں گے تو کیا ملے گا بھائی؟ یہ بھی آپ نے فرما دیا، ویسے ہی کھاؤ گے، ویسے ہی پیو گے، ویسے ہی بولو گے، ویسے ہی لباس پہنو گے، ان کی جیسی خوشیاں، ان کے جیسی غمیاں، ویسے ہی بیٹیوں کو رخصت کرو گے، ویسے ہی اپنے مردوں کو دفناؤ گے، ویسے ہی اپنے عقیقے، اپنے تہوار، اپنے فیسٹیولز مناؤ گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور کیا انعام ملے گا بھائی؟ اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، کیونکہ اللہ تو ہے ہی درگزر کرنے والا، اللہ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ لیکن آیت میں آگے اللہ نے یہ بھی فرما دیا، تاکید بھی فرما دی، سورہ آل عمران کی 32 نمبر کی آیت میں، جو ہے نا بچی نے کیا کیا ہے نا تلاوت کیا تھا، اس میں آگے یہ فرما دیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر پھر گئے تو یاد رکھنا، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کافر مطلب جو منہ موڑتا ہے، جو انکار کر دیتا ہے، پھر اللہ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے بھائی؟ اطاعت کرنی ہے۔ کیسے پتا چلے گا ہم کو کیا اطاعت کرنی ہے، کیا بات ماننی ہے؟ آپ کے ہے نا آپ کا قول کیا تھا، آپ کا فعل کیا تھا، آپ کی سنت کیا تھی، کہاں سے پتا چلے گا؟ کہاں سے پتا چلے گا یہ سب؟ حدیثوں سے قرآن سے، ہے نا، حدیث سے پتا چلے حدیث سے گا۔ پتہ چلے قرآن میں تو آرڈر آپ کو دیا گیا، حکم نہیں، دیا گیا ہے کہ حدیث سے آپ کی پتہ اتباع چلے گا۔ کریں، ہے نا، حدیث اور سنت سے ہی پتا چلے گا نا۔ اس کے لیے ہم کو پڑھنا پڑے گا نا، تو نہیں پڑھیں گے تو کیسے پتا چلے گا؟ ہم کو پڑھنا پڑے گا نا۔ جیسے سورہ ہے نا نیسا کی آیت میں اللہ نے کیا فرما دیا کہ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ تو اطاعت تو کرنا پڑے گا نا، اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ یعنی اللہ نے فرما دیا کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، لنک کر دیا ہے، شرط لگا دی ہے اللہ نے کہ تم اللہ کی اطاعت تب تک نہیں کر سکتے جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی نہ کرو۔ اللہ کی اطاعت، قرآن میں احکامات کی اطاعت نہیں کر سکتے ہے نا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی اتباع نہ ہو۔ اس لیے اللہ ہے نا اللہ نے حدیث و سنت کی کیا ہے؟ اتباع کی تاکید کی ہے۔ سورہ انفال میں کیا فرمایا اللہ نے؟ سورہ انفال میں 20 نمبر کی آیت میں فرمایا اللہ نے، اے ایمان لانے والوں، کون ہے ایمان لانے والے؟ کون ہے ایمان لانے والے؟ الحمدللہ ہم سب ہے نا۔
ہم ہم سب ہیں، سب مسلمان ہیں، مومن ہے نا۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور دیکھو حکم سننے کے بعد اس سے منہ نہ موڑو، منہ نہ موڑو یعنی کیا فرمایا؟ عمل سے رک نہیں جانا، قرآن اور حدیث سنت اسوا کے نمونوں کو سننے اور جاننے کے بعد ان سے منہ نہیں موڑنا، عمل سے رک نہیں جانا، ہے نا، منکرین نہیں بن جانا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں اور وہ سنتے نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ، ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں اور ایکچوئل میں وہ سنتے نہیں ہیں۔ اللہ کتنی محبت کرتے ہیں نا، دیکھو ہر چیز فرما دیا اللہ نے، اور اس سے زیادہ کیٹیگریکلی فرمایا اور زیادہ واضح حکم دیا سورہ الحشر کی آیت میں 7 نمبر کی آیت میں فرمایا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیتے ہیں وہ لے لو، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیتے ہیں وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روکتے ہیں اس سے تم رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، ہے نا۔ کیوں کیوں ڈرو اللہ سے؟ کیونکہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیتے ہیں، مطلب جو چیز کی تعلیم دیتے ہیں کہ یہ چیز تم کرو تو وہ کر لو، اور فرماتے ہیں کہ جس چیز سے روک دیتے ہیں تو اس میں، ہے نا، اپنے لیے کیا ہے، کوئی، ہے نا، سائڈ سے کیا ہے، کوئی، ہے نا، سائڈ میں اپن بولتے ہیں نا کہ ارے نہیں ٹھیک ہے نا، اس سے یہ نکال لیتے ہیں، اس سے یہ نکال لیتے ہیں، کچھ بھی نکال کے کیا بولتے ہیں، نہیں یہ تو نہیں کہا نا، یہ ورڈ تھوڑی نا یوز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو کر سکتے ہیں۔ ارے بھائی دیکھو نا، شراب شراب پینا ہاں حرام ہے تو شراب بیچنا حرام ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ ایسی باتیں کر کر کے کیا ہوتی ہے امت، کیا ہوتی ہے، بربادی کے گڑھے میں چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تم کیا کرو، جو چیز سے وہ تمہیں روکتے ہیں تم رک جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم نہیں ڈرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ سخت سزا دینے والا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا، ہم نے پڑھ لیا کہ تاکید اللہ نے بار بار قرآن میں دی ہے کہ اطاعت کرو، ان کی بات مانو۔ اچھا، اگر کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، ابھی آپ کے آس پاس بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن، ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے، حدیث کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں جو لکھا ہے وہی حدیث میں فرمایا گیا ہے نا، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ایسا بھی ایک، ہے نا، ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں، نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث سیرت سنت کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ منکرین حدیث کہا جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو ہی مانتے ہیں، ہے نا، اور جبکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو مکمل سمجھنا ہے تو اس کے لیے حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے نا، سنت کی اور حدیث کی تشریح موجود ہے نا، سنت اور حدیث کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا نا کہ نبی کی اطاعت کرو، نبی جو کہتے ہیں وہ کرو، لیکن قرآن کی جو تشریح ہے وہ کہاں سے ہم کو سمجھ میں آتی ہے؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن کے احکامات کی تو تکمیل ہی نہیں ہو سکتی اگر حدیث نہ ہو۔ مثلاً آپ ایک کلمہ گو ہے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، ہے نا، پہلا عمل کیا کرتا ہے آپ بتائیے؟ ہم کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا عمل کیا کرتے ہیں؟ نماز، ہے نا، ماشاء اللہ، الحمد للہ، اللہم زد فزد، تو دیکھو نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز کے لیے قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے؟ قرآن میں تو اتنا ہی فرمایا نا، اقیم الصلاۃ، ہے نا، ارکعوا مع الراکعین، ہے نا، یہ کہا نا کہ تم کیا ہے، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، ہے نا، اور رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرو، یہ سب فرما دیا نا، دیٹس آل، بس اس کے بعد اور کچھ کہا؟ قرآن میں یہ بتایا نماز قائم کرو، بس فرما دیا نماز کی اوقات کیا ہوگی، نماز کتنے بجے سٹارٹ ہوگی، نماز کا وقت کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، آپ سب کو پتا ہے نا، جب جبریل علیہ السلام آئے تھے نماز کا حکم لے کر تو اسٹارٹنگ ٹائم پہ نماز پڑھایا، اور پھر بعد میں، ہے نا، نماز، ہر نماز کے ختم کے ٹائم پر بھی نماز پڑھایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو،
تو نماز کا وقت کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، کس نماز کا وقت کتنا ہوگا، اذان کیسی ہوگی، اذان کے کلمات کیا ہوں گے، جماعت کیسے کھڑی ہوگی، قیام کیسے ہوگا، ہاتھ قیام میں کیسے رکھیں گے، قیام میں کیا پڑھیں گے، سجود میں کیا پڑھیں گے، رکوع میں کیا پڑھیں گے، کہاں سے پتہ چلا؟ یہ پوسچر کیا ہوگا، یہ سب حدیثوں کہاں سے سے پتہ پتہ چلا، چلتا ہے نا؟ حدیث سے ہی حدیث پتہ سے چلتا پتہ ہے نا۔ پھر کیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ کے کافی ہے ہمارے لیے؟ ہم نماز کیسے پڑھو گے، اس کی تشریح ہم کو تو حدیث سے ہی پتہ چل رہی ہے، سنت سے پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ شرط ہے اللہ کی اطاعت کی نا، نماز تک تو نہیں پڑھ سکتے ہم حدیث کے بغیر، حدیث کی تشریح کے بغیر، ہے نا؟ حدیث کے بنا تو ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہو گئی کہ حدیث کو کیوں پڑھنا ہے، سمجھنا کیوں ہے۔ ہم کہاں دیکھیں گے کہ اللہ سجدے سہو کیسے کرتے ہیں، چندر گرہن، چاند گرہن ہوتا ہے تو پھر نماز کیسے پڑھیں گے، خوف کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ پورا طریقہ سیم ٹو سیم پورا 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 قرآن میں نہیں کر کی دیا نا اللہ نے، پھر تھوڑا تھوڑا اشارہ دے دیا۔ اب دیکھیں طہارت کا، ہے نا؟ طہارت کو دیکھیں، آدھا ایمان ہے نا طہارت، ہے نا؟ طہارت کے احکامات ہیں قرآن میں، کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند وہ فرماتا ہے، حدیثوں اللہ سے نے بھی ہے۔ فرما دیا۔ بیٹا وہ اصل میں یہاں سے نا وہ جلوس وغیرہ نکلا ہوا بینڈ جا رہا تھا نا، اس لیے آواز کٹ رہی ہوگی۔ ابھی آئی آواز؟ نہیں کلیئر آ رہی ہے باجی۔ آ رہی ہے نا آواز؟ ٹھیک ہے، وہ بینڈ جا رہا تھا، وہ بینڈ جا رہا تھا نا، اس لیے تھوڑی سی آواز آ رہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، قرآن میں فرما دیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا قرآن میں اللہ نے کہ اپنے لباس کو پاک صاف رکھیے، ہے نا؟ سورہ مدثر جب اتری تھی تب فرما دیا تھا کہ آپ اپنے لباس کو پاک صاف رکھیے۔ ہاں، پاکی اور طہارت کی تاکید کی گئی، وضو کے، تیمم کے طریقے بھی آئے ہیں قرآن میں، غسل کی ہلکی سی، ہے نا، تمہید بھی بیان کی گئی ہے نا؟ لیکن غسل، طہارت، تیمم کے سارے مسائل ہم کو کہاں سے ملتے ہیں بھائی؟ حدیث حدیث سے۔ سے ملتے ہیں نا۔ دیکھیے، نہ نماز مکمل سے سمجھ سکتے ہیں ہم حدیث کے بنا، نہ زکوٰۃ کے بارے میں پورا سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ نے بتا دیا کہ کیا بتا دیا کہ فلاں فلاں کو تم زکوٰۃ دو گے، کہاں دو گے، کتنا دو گے، کتنے سونے پہ، کتنے چاندی پہ، کتنے پیسے پہ، کن کن چیزوں پر دو گے، یہ سب تو ہم کو حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے نا۔ تو آپ دیکھیں، نہ غسل نہ طہارت مکمل جب تک قرآن کی تشریح حدیث و سنت کے ذریعے مکمل نہیں کی جائے گی تب تک ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ نے کیا کر دیا، اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ، قرآن کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کیا کر دیا، مشروط کر دیا، مطلب جوڑ دیا، لنک کر دیا کہ میری اطاعت تو تم کر ہی نہیں سکتے بھائی جب تک کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک تم یہ سب چیزیں اس میں نہیں پڑھو گے حدیث میں تو میری اطاعت کیسے کرو گے؟ نماز پڑھنا یہ اللہ کا حکم ہے، تو نماز کیسے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ جب تک تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرو گے، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں پڑھو گے، ویسے ہی نماز پڑھو جیسا کہ میں پڑھتا ہوں۔ جب تک یہ نہیں پڑھو گے جیسا انہوں نے پڑھا ہے، پھر اس نماز نبوی کو سیکھو گے نہیں تو کیسے پڑھو گے نماز؟ ہے نا؟ اس لیے اللہ نے کیا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کیا ہے، اپنی اطاعت کے ساتھ لنک کر دیا۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں اور وہ سنتے نہیں ہیں، ہے نا؟ مطلب حدیث کو سننے کے بعد سنی انسنی نہیں کر دینا، سیرت کے طریقوں کو سننے کے بعد عمل سے رک نہیں جانا، قرآن کا لا ہے منہ نہ پھیر دینا سنت کو سننے کے بعد، ہے نا؟ جو صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کو لے لو۔ اچھا فائدہ کیا ہوگا بھائی؟ فائدہ تو ہم ہر چیز میں دیکھتے ہیں نا، ہر کام کو دیکھتے ہیں تو فائدہ دیکھتے ہیں، اور یہ سنت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے بہت ساری چیزوں کو قرآن میں بھی بتایا ہے نا، اس کے ساتھ آپ کو، ہم سب کو انعام بھی بتا دیا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو تم کو یہ ملے گا۔ اللہ کی سنت ہے، ایسا نہیں بولنا کبھی کہ بھائی ہم تو بس عمل کرتے جاتے ہیں، ہم کو تو رزلٹ کی پرواہ نہیں ہے۔ نہیں، رزلٹ بھی مانگنا ہے، اللہ میں یہ کر رہی ہوں تو مجھے یہ دے دینا اللہ، میں جس نیت سے کر رہی ہوں، ہے نا؟ تو یہ بھی ضروری ہے نا۔ کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ یہ بتا دیا گیا ہے نا، حدیث سنت کی اتباع کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ پڑھ کے اتباع کریں گے نا، بنا پڑھے تو اتباع بھی نہیں ہو سکتی۔
किसी की भी सुनी हुई बातों को यूं ही मत ले लिया कीजिए जब तक कि खुद नहीं देख लिया कीजिए। इसीलिए जो है अल्लाह ने पहली वही उतारी थी तो यही उतारी थी, इकरा पढ़ो। नहीं जानते हो तो भी पढ़ो, क्यों? क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे ना, फिर भी उनको पढ़ाया अल्लाह ने, अल्लाह उनके टीचर थे ना। तो हमको भी तो पढ़ना है ना, हमारे पास तो बहुत सारे है ना जराए हैं पढ़ने के, बहुत सारा जरिया हमारे पास पढ़ने का, सीखने का। आज भी इस उम्र में हम इंग्लिश पढ़ते हैं ना, माशाल्लाह से हमारी इंग्लिश की क्लास चालू हुई है ना, माशाल्लाह स्पीकिंग की, तो उसमें बड़ी बड़ी उम्र की औरतें भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जब दुनियावी इल्म हासिल कर सकते हैं तो क्या हदीस और सुन्नत की और कुरान की इल्म को हासिल नहीं कर सकते? कर है ना, सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी उम्र में सहाबा कराम ने क्या किया? सब लोग क्या बड़ी छोटी उम्र के थे क्या जब कुरान नाजिल हुआ? कुछ थे जो बड़ी उम्र के भी थे, उन्होंने भी तो पढ़ा ना, है ना। तो पढ़ सकते हैं मतलब याद कर सकते हैं, मतलब यही हुआ ना उससे। तो क्या फायदा होगा हदीस पढ़ेंगे? तो सबसे पहले अल्लाह फरमाते हैं, देखो कलमा पढ़ने के बाद, सूरह निशा की आयत में फरमाया अल्लाह ने, देखो कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह उसके रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। लअल्लकुम तुरहमून, तुम पर, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो आप समझ जाइए अल्लाह के रहम के लिए क्या करना है हमको? अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना है। रहम जानते हैं ना, मैं बार बार ये दोहराती रहती हूँ, रहम का मतलब जान लीजिए। किसका अपोजिट होता है रहम? सख्ती। नो, लानत की। लानत का रहम का। अपोजिट होता है। माशाल्लाह, अल्लाह मजीद मजीद, है ना, सब हमारे रहम का। स्टूडेंट ही बैठे हैं माशाल्लाह। तो लानत है ना, लानत जो होती है ना उसका अपोजिट होता है रहमत। रहम और रहमत उसका अपोजिट होता है भाई। रहमत, रहमत के बिना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी नहीं जाऊंगा, आप भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ आयशा, अल्लाह की रहमत के बगैर मैं भी जन्नत में नहीं जाऊंगा। तो आप देखिए, सबसे पहला इनाम मैं जो आपको बता रही हूँ, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। सबसे पहला इनाम रहम, अल्लाह का रहमत, अल्लाह की रहमत शामिला हाल हो जाएगी जब हम क्या करेंगे, अल्लाह के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे। सब नोट कर लो, बहुत अच्छा नोट्स बनाने वाले को भी हमारी तरफ से इंशाल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। हर बाप के बाद गिफ्ट दिया जाएगा, हर बाप के बाद एग्जाम होगा अगर आप देना चाहते हैं तो। हर लेसन के बाद, मतलब एक लेसन मतलब जैसे कि ईमान तक के, जैसे वही के उतरने का जो बाब है, लेसन है वो, और ईमान, ईमान दोनों दोनों बाब हो जाएगा। उसके बाद हम छोटा सा टेस्ट लेंगे टिक मार्क वाला। अगर आप देना चाहते हैं एग्जाम तो ठीक है, नहीं तो इसको तो सुनना ही, हदीस को सुनना और सीखना ही तो बहुत बड़ा सवाब का काम है। क्योंकि आप उसको सुन के क्या करेंगे, इताअत करेंगे भाई। जैसे कुरान को सुन के इताअत करते हैं तो सवाब मिलता है ना कुरान को पढ़ने से, तो हदीस को सुनना भी सवाब है। सुनने के लिए आप बैठेंगे सिर्फ सुनने की नियत से तो भी सवाब तो हासिल कर रहे हैं। एग्जाम देना तो वो दुनियावी सर्टिफिकेट है, वो दुनियावी सर्टिफिकेट है ना, जो देना चाहता है, लेना चाहता है तो वो भी कर सकता है, एग्जाम भी दे सकते हैं। जिसको देना है वो दो, नहीं देना है मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है। ठीक है तो मैम। नोट्स भी बनाना इंशाल्लाह ताला, और नोट्स शेयर करना जो हम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद आगे और क्या इनाम मिलेगा? सूरह हिजाब की 71 नंबर की आयत में अल्लाह ने फरमाया, बड़ा वादा है अल्लाह, अल्लाह क्या फरमाते हैं, याद रखना इसको, जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, फकत फौजा, है ना, फकत फाजा फौजन अजीमा, नो डाउट, सुपरलेटिव कामयाबी बता दी गई है, बहुत बड़ी अजीमुशान कामयाबी, है ना। ताज़ा अजीमा मतलब, फौजन। फौजन अजीमा मतलब अजीमुशान कामयाबी मिलेगी, बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। रहम भी मिल गया, अब क्या मिल गई, कामयाबी भी मिल गई। कामयाबी, सबसे बड़ी कामयाबी इस्लाम की अल्लाह की नजर में क्या है भाई? आप लोग सब कुरान की स्टूडेंट हो, बता दो फटाफट, सबसे जिसने बड़ी रसूल की कामयाबी। इताअत की, जिसने अल्लाह और रसूल की इताअत जन्नत कामयाबी क्या है जन्नत अल्लाह की नजर में? की रजा। अल्लाह की रजा। अल्लाह की रजा और राजी हो जाए उसके जन्नत का रसूल मिल की जाना, इताअत। है ना, जन्नत जन्नत का, जन्नत जन्नत का मिल जाना सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह की रजा मिल जाना और जन्नत का मिल जाना, ये क्या है, सबसे बड़ी कामयाबी है। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज अल्लाह सूरह नूर में फरमाते हैं कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा
اور اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کا تقوی کرے گا، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیابی کا دار و مدار پھر اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری پر ہے۔ کون سی فرما برداری؟ دنیاوی اور اخروی دونوں کامیابی کے لیے، دونوں چیزوں کے لیے لازم ہے۔ دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، تو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلنا ہوگا۔ دونوں کامیابی کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی۔ تو یہ ذہن نشین کر لیجئے۔ مائک بند کیجئے بیٹا آپ لوگ، ذہن نشین کر لیجئے۔ جب حدیث اور سنت کی اتباع نہیں ہوگی، کامیابی نہیں ملے گی۔ اتباع کیسی؟ حدیث اور سنت کے مطابق کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، خوشی، غمی، ولادت، وفات، کاروبار، زندگی کا ہر شعبہ، ہر اسپیئر آف لائف میں اللہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اپنانا ہے، اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی پانا ہے۔ اگلا فائدہ بھی بتا دیتی ہوں فٹافٹ، ہے نا۔ پہلا رحمت مل گئی، دوسری کامیابی مل گئی۔ دوسرا کیا ہے کہ دوسرا اللہ نے سورہ نیسا میں فرمایا کہ کیا فرمایا کہ سب سے اصل کامیابی کیا ہوگی؟ جنت میں داخلہ ہوگا۔ اور جنت میں کہاں پر ہوں گے؟ دیکھو بات وہیں پر گھوم رہی ہے نا، کامیابی اطیع اللہ اطیع الرسول پہ ہی گھوم رہی ہے نا۔ جس شخص نے بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوگی، وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ کن کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین، صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ، یہ بھی تو بڑا انعام ہے نا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کو کتنا بڑا، کتنے اچھے اچھے دوست ملیں گے جن کے ساتھ وہ جنت میں ہوں گے۔ کن کی رفاقت ملے گی، کن کی دوستی ملے گی؟ شہداء، نبیوں کی، صالحین کی، شہداء، صدیقین کی، ہے نا، ان کی رفاقت ملے گی، ان کی دوستی ملے گی، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا جو ہم نے پڑھا تھا ابھی، کہ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا نا، ابھی سٹارٹنگ میں ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتباع سنت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا ملے گا؟ اچھا، اب بعض اوقات لوگوں کو جب بتایا جاتا ہے نا کہ پانی ایسے پیو، ایسے سو، اس کروٹ سو، لباس پہنتے وقت یہ والا پیر ہے نا، یہ والا، ہاں یہ والا، یہ سٹارٹ میں کرو، ہے نا، یہ رائٹ ہینڈ سے کرو، اور موجہ جوتے پہنو تو ایسا پہنو، ہے نا، سیڑھی پر چڑھنا ہے تو یہ پڑھنا، گھر میں داخل ہونا ہے تو یہ کرنا۔ تو کچھ لوگ ہوتے پڑھے لکھے لوگ، ہے نا، ان کو آبجیکشن ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ قرآن پڑھنے والوں کا کیا مسئلہ ہے بھائی، ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے کہ میں موجہ کون سے پیر پر پہلے پہن لوں؟ بہت فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا، کل کہہ دیجئے، آپ ان کو بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، دعویٰ کرتے ہو تم اللہ سے محبت کا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو ان کی اتباع کرو۔ سبحان اللہ، تو پھر تم کو کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور اپنے محبوب بندوں کی شب میں شامل فرما دے گا۔ اور کیا کیا کرے گا؟ ابھی ہم نے پڑھا، سب سے پہلے کیا ہوگا؟ حدیث سنت کی اتباع کریں گے تو پہلا کون بتا رہا ہے؟ جلدی جلدی بتاؤ، اتباع، پہلی اتباع سے کیا ملے گا؟ اللہ اتباع رب کرنے سے العالمین پہلے رسول کریں گے، رحمت اللہ کی رحمت، ہے نا، رحمت رحمت الہی شامل رضا حاصل ہوں گی، اللہ کی کی رضا اور اس محبت کی بھی مل رحمت۔ جائے گی، ہے نا، اللہ گناہوں کو بخش دے گا، سنتوں کی اتباع کرنے والا، ہے نا، کیا ہوگا؟ بڑی عظیم کامیابی ملے گی، ہے نا، عظیم الشان روزن کامیابی اور ملے زیبا گی، کامیابی ملیں گی۔ ہے نا، بہت بڑی کامیابی جی۔ جنت میں داخلہ ہوگا، جنت میں ساتھی کون ہوں گے؟ جنت میں ساتھی شہداء کون ہوں گے؟ شہداء، نبیوں کے ساتھ، صالحین ماشاء کی اللہ رفاقت ماشاء ملیں گی۔ اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، ہے نا۔ تو اللہ ان آیتوں کو، پیغام کو راسخ کر دے ہمارے دلوں میں، اللہ ان کی محبت بھی پیدا کر دے، الحمدللہ۔ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اللہ نے فرمایا بھٹک گیا بڑی دور کی گمراہی میں، مطلب وہ گمراہ ہو گیا اور بہت دور چلا گیا بھٹک کے۔
اس کے لوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، پھر سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ سورہ ملک میں کیا فرمایا اللہ نے؟ ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنے عمل کو برباد نہیں کرنا ہے۔ جن عمل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی وہ عمل برباد ہے میری بہنوں، برباد ہو جائیں گے وہ عمل۔ یاد رکھیے گا، عمل کی قبولیت کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، 2 چیزیں تو بہت ضروری ہے کہ اس کو قبولیت کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلا نیت، اخلاص کی نیت اور سنت نیت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے سب سے نیت۔ پہلے ایمان۔ قرآن میں بار بار میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ دیکھو، ایمان کے بعد تم نیک عمل ہی، صالح عمل کب قبول ہے؟ ایمان کے بعد قبول ہے۔ سب چاہے کو جو سنت ایمان کے نہیں لانے والے مطابق دنیا کے کتنے بھی دان دکشنا کر دے وہ لوگ، لیکن ان کو جنت نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا نہ۔ تو پہلا ایمان ہے، دوسرا حدیث کے پیمانے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور سنت کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے۔ عمل کیا ہونا چاہیے؟ صالح عمل ہونا چاہیے۔ صالح عمل قبول ہوگا۔ صالح عمل کون سا ہوگا بھائی؟ جو عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول صلی حدیث کے اللہ علیہ مطابق وسلم، ہوگا۔ اور دوسری بات، نیت میں اونلی اخلاص اینڈ اونلی صرف کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے اللہ رب العالمین اللہ لیے، یہ اللہ بات میں کے آپ لیے لوگ، ہوگا، جی جی جی، اللہ کی یہ آپ رضا کے کے منہ لیے، سے اللہ کے نکالنا تھا مجھے، جی یہی اللہ کی بات رضا مجھے کے لیے۔ نکلوانا تھا کہ وہی عمل قبول ہوگا جو صرف اور صرف اللہ کے، ہے نا، خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے، اور سنت پہ، اور ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت پہ، ہے نا، وہ ہونا چاہیے۔ 3 چیزیں ہوتی تبھی عمل قبول ہوتے ہیں، نہیں تو عمل برباد ہو دیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا قرآن حدیث میں عمل کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب وہاں پہ ترازو پہ رکھا جائے گا نا اس کو تولنے کے لیے، تو وہ خاک بنا کے اڑا دیا جائے گا اگر اس میں کیا ہے، تھوڑی سی بھی کیا ہوگی، نیت صاف نہیں ہوگی، ریاکاری ہے، ہے نا۔ تو اگر وہ ریاکاری کے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی اور وجہ سے اس نے کیا ہوگا تو وہ کیا ہوگا، راکھ بنا کے اڑا دیا جائے گا وہ عمل۔ تو جو عمل کے لیے ضروری ہے، جو قبولیت عمل کے لیے جو چیزیں ضروری ہے اس کو دھیان میں رکھنا ہے۔ تو اس میں ایک چیز کیا آ رہی ہے؟ حدیث اور سنت کے پیمانے پر ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا فرما دیا؟ قسم ہے تیری ذات کی، وہ لوگ ایمان نہیں لاتے وہ جو اپنی زندگی کے فیصلوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم نہیں بناتے۔ سورہ نیشا میں اللہ نے فرما دیا، سورہ نیشا کی آیت نمبر 65 میں، کہ جو اپنی زندگی کے فیصلوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جج نہیں بناتے، حاکم نہیں بناتے، تو وہ کیا ہو گئے، ہے نا، وہ لوگ کیا ہے، ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی، ہے نا، اپنے جھگڑے، اپنے تنازع، اپنے مسئلے، جیسے کہ کیسے مسئلے بھائی؟ بیٹے کی بارات لے کر جاؤں یا نہ جاؤں، بیٹی کا رشتہ یہاں کروں یا نہ کروں، بہن کو وراثت میں حصہ دوں یا نہ دوں، سود پر لون لوں یا نہ لوں، یہ فیصلے ہی تو ہے نا جو ہم کرتے رہتے ہیں۔ جب جھگڑوں کا فیصلہ کرتے ہوئے حدیث سنت کی تعلیمات کو گائیڈ نہیں بناتے تو تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے، قابل قبول ہی نہیں ہے، تمہارا ایمان ہی نہیں ہے۔ جو فیصلہ حدیث سنت سکھا دے، دکھا دے، ان فیصلوں کو تسلیم کر کے پھر اگلی شرط ہے کہ دلوں میں تنگی نہیں لانا، دلوں میں تنگی نہیں لانا کہ میں حدیث سنت کو مان لی تو میرے دلوں میں کیا ہو گیا، میری زندگی میں یہ ہو گیا، دلوں میں تنگی بھی نہیں لانا۔ بعض اوقات تنگی آ جاتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں تنگی آ جاتی ہے، دہیج دوں یا نہ دوں، فار ایگزامپل بتا رہی ہوں نا، دہیج دوں یا نہ دوں، برادری تو کہہ رہی ہے دو، بہن بھائی تو کہہ رہے ہیں مت ماری گئی ہے دہیج نہیں دے گی، ساری زندگی تیری بیٹی کو اس کے سسرال والے تانے دیں گے، جڑ سے اکھڑی ہوئی سبزی بن جائے گی تیری بیٹی۔ نہیں سوچنا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دہیج لے کر گئی تھی، بغیر دہیج کے آئی، فاطمہ رضی اللہ عنہا بغیر دہیج کے گئی، یہ تو فیصلہ ہو گیا نا۔ فیصلہ، اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے، یہ فیصلہ تھا نا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا یہ، تو اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے کیسے نہیں دوں گی، بڑی تکلیف ہوگی میری بیٹی کو،
ان کے گھر میں تو اے سی نہیں ہے، میرے تو ہر گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، کیسے رہے گی؟ اس کو تو بڑی مشکل ہو جائے گی سونے میں۔ حدیث سنت کے مطابق فیصلہ کر کے دل میں کوئی تنگی نہیں لانا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رخصت، میں بھی ایسے ہی رخصت کروں گی۔ چلو ایک اے سی دے دیتی ہوں، 4 نہیں دیتی ہوں، ایک اے سی تو دے دیتی ہوں، اس کے روم میں تو کم سے کم اے سی رہے گا۔ بیڈ روم کے لیے سامان دے دیتی ہوں، باقی روم میں ڈرائنگ روم کا نہیں دیتی ہوں۔ تو یہ کیا مکمل اطاعت ہوئی؟ یہ کیا مکمل اطاعت ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ شراب کا ایک بوند بھی حرام ہے، شراب کی پوری گلاس بھی حرام ہے۔ ایک بوند بھی آپ پی رہے، ایک ایک کش لے رہے، تو کیا وہ حرام نہیں ہے؟ میں تو بس ایک کش لے لیا، وہ بھی تو حرام ہے۔ جو چیز گندی ہے، کیا اللہ معاف کرے، اگر پاک پانی ہے اس میں ایک بوند اگر نجاست کا آئے گا تو کیا آپ اس کو پی لیں گے؟ پورا پانی گندا ہو نہیں جائے پئیں گے، پورا پانی پھینک دیں گے نا، گندا پانی سمجھ کے اس کو پھینک دیں گے، اچھا پانی ہوگا تو بھی، ہے نا، ایکوا گارڈ سے بھی نکالے ہوں گے تو بھی پھینک دیں گے آپ اس کو۔ تو دل میں خطرہ ہوا نا، داوا ڈول دل ہوا نا، آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوا نا، تو ایمان مکمل نہیں ہے، جس سے کیا ہوتے ہیں، عمل باطل ہو گئے۔ اس کا معاملہ آل عمران میں اللہ نے فرما دیا کہ تم، ہے نا، دلوں میں تنگی لاؤ گے تو مومن نہیں ہو گئی۔ اگر اطاعت نہیں کرو گے تو یاد رکھنا پھر اللہ کافروں سے محبت ہی نہیں کرتا ہے۔ حدیث کے حوالے بھی ایک دو بتا دوں۔ بخاری کی حدیث میں کیا فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر مسلم کی حدیث میں فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اس اللہ نے کی اللہ کی نافرمانی کی۔ بخاری کی حدیث میں کیا فرمایا؟ بخاری کی حدیث میں فرمایا، میری امت میں سے تمام لوگ، دھیان دینا یہ حدیث کو، ہاں، فرمایا میری امت میں سے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو جانے کا انکار کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو، میری امت میں سے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو جانے کا انکار کریں گے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، رضی اللہ عنہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون انسان ہے جو انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ چالو نہیں کری تھی میں کون نے، انکار کرے گا؟ تو فرمایا، جس نے یہ میری بند ہے، اطاعت کی۔ چالو ہے، یہ بند کر دیں۔ فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری اطاعت کا انکار کیا اس نے گویا جنت میں جانے کا انکار کر دیا۔ اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے اطاعت کا انکار کیا اس نے جنت میں جانے کا انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اطاعت کا، ہے نا، پورا 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 اتباع کرنے والا بنا دے۔ ابن ماجہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آخری بات ہے میری، اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا فرمایا تھا نا کہ میں نے سب چیزیں جو بھی اللہ نے مجھے بتایا تھا، سکھایا تھا، میں نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا ہے۔ تو آپ نے انگلی آسمان کی طرف کی اور کیا فرمایا؟ اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے تاکید فرمائی تھی، اب جب تم، ہے نا، کیا ہوگے، ہے نا، تو اب جب تم لوگوں نے گواہی دے دی ہے نا، اور میں نے اللہ کو گواہ بنا لیا ہے نا، تمہاری گواہی میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے نا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب تم لوگ کیا کرنا؟ اب تم لوگ، جو لوگ یہاں پر موجود ہیں نا، یہاں پر جو لوگ حاضر ہیں نا، یہاں پر جو لوگ موجود ہیں، جو حاضر ہیں، تو جو لوگ غائب ہیں ان تک پہنچا دینا۔ کیا بولے؟ اور پھر اس وقت آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ نے پہنچانے والوں کے حق میں دعا بھی کی تھی۔ صرف یہ نہیں کہہ دیا کہ اس کو پہنچا دینا جو غائب ہے، جو پہنچائے گا ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی۔ کیا فرمائی تھی؟ مشرور اور شاداب رکھنا اللہ، مشرور اور شاداب، شاداب مطلب ہوتا ہے فریش رکھنا، ہے نا، مشرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے،
मैं अपने पीछे छोड़े चला जा रहा हूँ दो चीजें, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। इसको थामे रखोगे तो रास्ता गुम नहीं करोगे। अल्लाह सुब्हानहू ताला हम जो कुछ सुनते हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला हम जो कुछ सुने हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला हम जो कुछ बयान किए हैं, जो कुछ सुने हैं, उन सबको सुनकर हमारे आमाल में भी अल्लाह सुब्हानहू ताला उन सब चीज़ों को ढाल दे। अल्लाह हम उन सब पे अमल करने वाले बन जाएं। अल्लाह सुब्हानहू ताला मेरी जुबान से अगर एक भी लफ्ज़ ना है ना नाहक निकला होगा, अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको माफ़ कर देना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी बेहतरामी हुई होगी, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा देना। अल्लाह तो राज़ी हो जा, अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सब के दिलों में तेरी और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाल दे। अल्लाह इताअत और इत्तिबा का बहुत बड़ा वलवला पैदा कर दे। अल्लाह हमारे दिल में इताअत की तमन्ना पैदा कर दे, हमारे दिल को बिल्कुल उससे जोड़ दे, कुरान और हदीस से, कुरान से, हदीस से, सुन्नत से जोड़ दे। अल्लाह पाक आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजलिस की दुआ पढ़ो बेटा। जी बाजी। बाजी आप ये जो नाफरमानी वाले पॉइंट बता रहे थे बाजी, उसमें आपने ये वाला एक पॉइंट बताए थे कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करी तो वो दूर की गुमराही में भटक गया, और उसके बाद आपने ये हदीस बताए थे, है ना? और कोई पॉइंट था क्या बाजी इसमें? ये नोट्स शेयर करेंगे ना बेटा, याद नहीं आ रहा है, मैंने पलट दी पेज वाला। नोट्स बनाए हैं बाजी पूरे जो आपने कहे थे, बट हमारा वही रह गया। भाई स्क्रीन शेयर करना भाजी। हाँ, अमल बर्बाद हो जाएगा, अमल बर्बाद, इताअत नहीं होगी तो अमल बर्बाद है। ठीक अमल है की ना बाजी। कबूलियत के लिए 3 पॉइंट बताई थी। हाँ वो वाले हमने लिखे हैं बाजी, और वो वाले अमल भी। बर्बाद हो जाएंगे, बातिल हो जाएंगे। उसके बाद हाँ हाँ। फरमाया कि फैसलों के लिए राख रसूल सल्लल्लाहु बनाकर अलैहि अमल वसल्लम को को उड़ा अपना दिया हाकिम जाएगा। बनाओ। हाँ, और उसके बाद वो लोग ईमान नहीं लाते, वो जो जिंदगी में फैसलों के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हाकिम नहीं बनाते, वो लोग ईमान ही नहीं लाते हैं। ठीक, जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।